ہر واجب نماز کے بعد حدیث ہے کہ خدا ایک دعا کو مستجاب کرتا ہے ہر نماز کے بعد. اور بعض اوقات انسان اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ بس کہتا ہے چھوڑو. یا ویسے دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے نماز کا, تو کسی بھی ٹائم دعا مانگیں. آپ دعاؤں کی کتاب کھولیں. سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ. انسان اتنا بڑا امام نے خزانہ دیا, اور وہ خزانہ ہماری زندگی میں کتنا ہے. امام نے جو تعلیم فرمائی صحیفہ سجادیہ ہے, دعاؤں کی کتاب ہے. مشکل نہیں ہے, اصل میں ہم نے چیزوں کو مشکل بنا دیا. یہ شاید پتہ نہیں کتنی کیا چیز ہوگی, گھر میں اگر ہے تو اوپر پڑی ہوئی ہوگی. اب تو موبائل آپ کے پاس, موبائل میں اپلیکیشنز ہیں. اردو کی مفاتیح الجنا ہے, انگلش میں بھی آپ یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں, شیعہ ٹول کٹ, ڈیوائن پلس, امامیہ ایپ, سب میں اردو کے اندر صحیفے سجا دیا. ایک دفعہ فرصت میں دیکھیں تو صحیح, ایک دفعہ 20 دعا, 20ویں دعا مکارم الاخلاق, دعائے مکارم الاخلاق 20ویں دعا ہے. 3 سے 4 سال لگے ہمارے استاد کو اس دعا کی شرح کرنے میں, 3-4 سال لگ گئے. خزانہ ہے لیکن ہم دور ہیں. مناجات ہے 5, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی, 15 مناجات ہیں. آپ رات کو کوشش دیکھیں, جب تک خود کوشش نہیں کریں گے کون آئے گا. کوئی اٹھا کے تھوڑی آپ کو بتائے, خود کرنا ہے. اور یہ تب ہوگا کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. یہ جانا آپ کے کام کو, مقصد کو تعین دے گا. میں نے کہاں جانا ہے, وہاں کے لیے ضرورت کیا ہے. خوب یہ عشق یہی ہے کہ انسان کے وجود میں آتش ہو, یہ بھڑکے گی تبھی انسان آگے بڑھے گا. اب زندگی ہر بندے کی مصروف ہے, کچھ نہیں بھی کرو تو بھی مصروف ہے. اب آپ اس مصروفیت کے اندر آپ بولیں گے مولانا صاحب, جیسے بھی جوان مجھے بہت صاحب نماز آج کل نہیں, میں نے کیوں, بہت مصروفیت ہے. میں نے کہا بھائی جتنی بھی مصروفیت ہو, رزق تو اللہ نہیں دینا ہے نا. جو آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں برکت بھی خدا نے دینی ہے. اور نماز تو سجدہ شکر ہے. کوئی یہ تھوڑی کہ ہم بڑا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں. نماز تو شکر کر رہے ہیں. خدا کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس وقت بھی خدا تھا جب کچھ نہیں تھا, اور وہ اس وقت بھی خدا ہے جب کچھ بھی نہیں. اصل مجھے ضرورت ہے اس کی بندگی کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان, عزیزان محترم, سالم عقل کی چند نشانیاں ہیں. اور یہ آج کے دور میں ہم, اور یہ پریکٹیکل ہے, یہ سب ایسی کوئی باتیں نہیں ہے کہ آپ بولے پرانے زمانے میں تھی تو امام نے فرمایا. ابھی نہیں, ہر زمانے امام جانتا ہے. اس لیے ہمارے امام میں اور باقی فرقوں کے اماموں میں فرق ہے. ہمارا امام فرقے کا امام نہیں, کسی زمانے کا امام نہیں. ہمارا امام کائنات کا امام ہوتا ہے. علم الہی ہے, اور رحمت واسع ہے, باب اللہ ہے, اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے. اب وہ جانتا ہے انسان کو, ہر دور میں جانتا ہے. امام نے یہی فرمایا کہ پہلی نشانی کہ جس کی عقل سالم ہو, جب وہ اس کو کوئی دیکھے تو اس کے وجود سے نیکی کے علاوہ کچھ نہ ملے. یعنی جس کی عقل سالم ہے, جب وہ آئے تو اس کے وجود سے نیکی پروڈیوس ہونی چاہیے. یعنی آج کی لینگویج میں پازیٹیو انرجی دیتا ہو, وہ شخص پازیٹیو وائبس دیتا ہو, پازیٹیو ہو, نیگیٹو نہ ہو. کچھ لوگ ہیں نا, بیٹھو تو نیگیٹو باتیں شروع کر دیں, کچھ نہیں ہونے والا, یہ بھی ڈوب گیا, وہ بھی ڈوب گیا, ملک بھی ڈوب رہا ہے, فلانا بھی ڈوب رہا ہے, کرپٹو بھی ڈاؤن ہو رہی ہے, ٹینشن ہی دیے جا رہا ہے. بھائی کو اچھی بات بھی کر لو. نہیں, جس کی عقل سالم ہے اس کے وجود سے ہمیشہ خیر پروڈیوس ہوگی, خیر ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ابا گھر آئے تو بچے بھاگ گئے, ایسا نہیں ہو. باپ کا لوگ بچے انتظار کریں,
یہ خیر کیسے پروڈیوس ہوگی؟ ٹیبلٹ تو ہے نہیں کہ کھائے تو خیر پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے. یہ تو کردار بنانا پڑے گا نا. ایسا کردار بنے کہ جو اس عالم میں جو کہ مادہ ہے، میٹر ہے، ظلمت ہے، جہالت ہے، تاریکی ہے، اس تاریکی میں انسان کے وجود سے خیر نکلنا شروع ہو جائے. کیسے نکلے گی؟ وہ اسی میں مجلس ختم ہو جائے گی. میں شروع ہو گیا. زن محترم، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا، کوئی بھی نیک عمل، عبادت کریں، کسی کی ہیلپ کریں، کسی کو اچھا مشورہ دیں، کسی کے لیے اچھا سوچ، کوئی بھی گڈ ڈیڈس کوئی بھی کرے، چاہے وہ انسانیت کے لیے ہو، اور ظاہر ہے سب سے بہتر خدا کی بندگی اور عبادت ہے. اس عمل کرنے سے اللہ انسان کو ایک نور دیتا ہے، نور آتا ہے. آپ نے رمضان میں 30 دن روزے رکھے، اللہ آپ کو ایک نور دے گا. اب یہ نور آ گیا، شب قدر میں جاگے، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. اب کیا ہو گیا؟ ایک نور آ گیا. اب آپ نے بولا چلو بھائی رمضان میں تو بڑا صبر کیا تھا، عید والے دن کچھ نہیں تو شیو ہی کرا لیتے ہیں جا کے، یا کچھ اور کر لیا. نور گیا، نور آیا تھا چلا گیا. ایک طالب علم کہتا ہے کہ اور ہم تو کچھ بھی نہیں، طالب علم کہتا ہے کہ اپنے استاد مرشد کی خدمت میں جاتے تھے، درس لیتے تھے، ہفتے میں ایک دن واپس آتے تھے، اسی دن گھر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. یعنی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، کسی میں نمک زیادہ ہے، کوئی روٹی کم ہے، کوئی فلانا ہے، اور اچانک سے داستان خطاب ہو جاتی تھی، کوئی نہ کوئی لڑائی ہو گئی. کئی دن مرتب یہ رہا. تھا وہ اپنے استاد کی خدمت میں گیا، کہا کہ استاد صرف اسی دن ہوتی ہے گڑبڑ جس دن میں درد سے جاؤں. تو استاد نے کہا اصل میں وہ شیطان ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا جو تم نے حاصل کیا ہے وہ بچا رہے. آیت اللہ قاضی کے شاگرد ہاشم حداد جو لوہار تھے، کربلا میں رہتے تھے، وہ جب بھی فقر کی زندگی تھی، جو کماتے تھے ایک باکس بنایا ہوا تھا اور رکھا ہوا تھا، جس کو ضرورت ہے لے جائے. اور کیا لوہار کماتا ہوگا، آخر میں کیا بچتا تھا؟ فقر کی، غربت کی زندگی. ایک حجرہ، چند سامہ. ان کی جو گھر والے تھے، ان کی زوجہ کی والدہ، وہ ان کے گھر کے سامنے ہی رہتے تھے. اب یہ جب بھی جاتے تھے وہ شروع ہو جاتی تھی باتیں کرنا. یہ بڑا تحمل کرتے تھے، بڑا صبر کرتے تھے. استاد کی خدمت میں گئے کہ میں جب بھی جاتا ہوں یہ میرے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا مجھے تانے دینا شروع کر دیتی ہیں. تو استاد کون؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی بھائی. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا امتحان ہی یہی ہے، تم خاموش رہو. آپ کہتے ہیں ان کی زندگی نامے میں لکھا ہو کہ وہ ایک دن گئے، اتنا انہوں نے ان کو برا بلا کہا کہ وہ چھت پہ چلے گئے. پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. وہ چھت سے اترے. کربلا اس زمانے میں ایسا نہیں تھا تو پھیل گیا ہے. وہ باہر نکلے، جنگل کی طرف دوڑے. اچانک سے دیکھا کہ دوڑتے دوڑتے بدن سے نفس تجرد کر گیا. یعنی خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں. یعنی سب سے کمال ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود مادے سے باہر آ جائے. اور اسی لیے عرفا اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو باہر نکالیں، بدن سے باہر نکالیں. بس عمل کیا، استاد کے کہنے پہ صبر کیا. تو یہ جو نور ہے اسے سمیٹنا ضروری ہے. اب یہ اس کو آپ نہیں بچائیں گے. مجلس سن کے گئے، دل نرم ہوا، سید الشہداء پہ گریہ کیا، نور آ گیا. باہر نکلے، کسی نے کوئی بات کہہ دی، ناراض ہو گئے. گاڑی یوں کراس ہو گئی، اس کو 2-4 سنا دی. کوئی بات ہو گئی، موبائل کھول لیا، کچھ دیکھ لیا، نور کیا؟ نور ہی نہیں ہے. جو سمیٹے گا تھوڑا، اس کے وجود سے پھر یہ باہر آئے گا. اور جب یہ باہر آئے گا تو پھر خیر پروڈیوس ہوگی.
پھر جب ایسے لوگ ہیں نا، جب محفل میں آتے ہیں تو اچانک سے محفل بدل جاتی ہے، کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کے وجود سے خیر پروڈیوس ہو رہی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، میں اپنے لیے خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، پہلی نشانی جس کی عقل سالم ہو یعنی صحیح ہو، میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ بہت آسان سا ہے، میری عقل سالم ہے یا نہیں ہے، معصوم کا قول ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دوسرے لوگ اس شخص جس کی عقل سالم ہے اس کی بدی سے محفوظ رہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، میں تو بالکل نہیں ہوں، اور ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، ہر شخص میں پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے انسان کامل تو معصوم ہی ہے، اور تو کوئی نہیں ہے، ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں۔ میرے اندر ہے، مثلا مجھے غصہ آ جاتا ہے، اب یہ جو مجھے غصہ آتا ہے یہ میری کمزوری بھی ہے، برائی بھی ہے میرے اندر، لیکن کیا میری اس برائی سے آپ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر آپ محفوظ ہیں تو انشاءاللہ میری عقل، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ باہر بہت اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے، دوستوں کے آگے، گھر پہ آیا، ماں باپ کے سامنے، بچوں کے سامنے، زوجہ کے سامنے، یا زوجہ بھی باہر بہت اچھی ہیں، دوستوں کے ساتھ بہت اچھی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن مرد تھکا ہوا آیا اس کے ساتھ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو میرے اندر پرابلم ہے وہ میں اس سے دوسروں کو بچا رہا ہوں کہ نہیں بچا رہا ہوں۔ جو بچا رہا ہے اس کی عقل سالم ہے۔ تیسری نشانی کہ جب اس شخص کے سامنے کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی آپ کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے تو آپ اس کی چھوٹی سی اس کام کو بڑا سمجھیں، بڑا، جبکہ بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے تو سامنے والا کہتا ہے بھائی میں نظر نہیں آ رہا کہ آپ دوسروں کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور تعریف تو آدمی کرتا ہی نہیں ہے آج کل کے دور میں، کسی کی کوئی کسی سے راضی ہے ہی نہیں، ہر جگہ میں کیڑے ہی نکالنے کچھ نہ کچھ۔ تو اگر کوئی تعریف کرے کسی کی نیکی، مثلا مسجد میں ادھر خدیجۃ الکبریٰ میں فلانے صاحب پہلے آ جاتے ہیں اور وہ لائٹیں آن کرتے ہیں اور دریاں بہتر کرتے ہیں، صف کا انتظام کرتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں کیا کام۔ اب آپ کے سامنے بیان ہوا، آپ بولے یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ سالم عقل والا یہ نہیں کہے گا، سالم عقل والا اس کا اپوزٹ ہے، کہے گا کتنا بڑا کام کرتے ہیں، مسجد کو روشن کرتے ہیں تاکہ نمازی اللہ کو سجدہ کرے، ذکر ہو جاؤ۔ جیسے ہوتا ہے نا بھی فلانے مولانا کیا کرتے، قرآن پڑھاتے، ارے یار اور کچھ نہیں آتا، قرآن پڑھاتے۔ جس کی سالم عقل ہے وہ یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا قرآن پڑھاتے ہیں، جاویداں کتاب پڑھاتے ہیں، ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی نیکی بڑا، اور خاص طور پہ گھر میں یہ بہت مسائل ہے، گھر والے نیکیاں کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ ایک دوسرے کی نیکیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کیا کیا، یہ کون سا کیا، یہ کیا کیا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ ایسا نہیں، آپ کو اس کی نیکی کو بڑا بیان کرنا ہے، یہ سالم عقل کی نشانی۔ چوتھی، اور آج کل یہ اتنی کافی ہے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب اس شخص کے سامنے اس کی کوئی بڑی نیکی بیان کی جائے تو وہ اس کو چھوٹا شمار کرتا ہے۔ یعنی کوئی آپ کو کہے کہ ماشاءاللہ بھئی آپ نے اتنا بڑا کام کیا، یہ کیا زبردست انتظام کیا، تو آپ بولے نہیں میں نے نہیں کیا،